بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج کا سفر۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے معجزے کی جو ہمیں اللہ کی عظمت اور نور کی ہدایت کی یاد دلاتی ہے۔ ہر لفظ عقیدت اور احترام سے بھرا ہوا ہے، دل میں سکون اور روح میں روشنی بکھیرتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں صبح کی ہوا نرم اور خوشبودار تھی، ایک چھوٹے سے گھر میں جس کے اندر علم اور ایمان کی خوشبو تھی۔ باپ اپنی کتاب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، دل میں اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے حد تھی۔ یہ باپ شہر کا ایک عالم دین تھا، نہ صرف کتابوں کا عالم بلکہ عمل میں بھی کامل۔ لوگ اس کی نصیحتوں، عبادت اور سادگی کو دیکھ کر اسے احترام دیتے تھے۔ رجب کا مہینہ چل رہا تھا اور اس نے اپنی عبادتوں کو اور زیادہ بڑھا لیا تھا۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عقیدت اور احترام والے بیان کیے ہیں۔ رجب معراج کا مہینہ تھا اور وہ بیٹھا معراج کا واقعہ ہی پڑھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اسکول سے آیا۔ اس کے دوستوں نے اس سے کہا، کل معراج شریف ہے، ہم جشن منائیں گے، آتش بازی کریں گے اور مزہ کریں گے۔ کیا ابا آپ مجھے بھی آتش بازی کی چیزیں لا کر دیں گے؟ بیٹے کی آنکھیں چمکیں، وہ بھی کچھ کرنے کے لیے پرجوش تھا۔ باپ نے مسکرا کر اور محبت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ معراج شریف کیا ہوتی ہے اور کیا جانتے ہو تم اس واقعہ کے بارے میں؟ باپ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو دیکھا اور پھر کہا، یہاں بیٹھو۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور علم کی روشنی تھی۔ وہ بولے، بیٹا یہ کوئی کھیل یا آتش بازی کا موقع نہیں ہے، یہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ یہ وہ شب ہے جس میں اللہ کی قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوئی۔ ہم امت محمد ہیں اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فخر، ہمارے پیارے نبی آخر الزماں ہیں۔ ہمیں اپنے آقا سے اتنی محبت ہے تو سوچو اللہ پاک کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہوگی کہ انہوں نے ان سے ملنے کے لیے انہیں اوپر آسمان پہ بلایا۔ ہمارے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر ان کی عظمت کو اور بڑھایا، تو ہمیں بھی چاہیے اس محبت کے صدقے ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں، نفل پڑھیں اور اپنے اعمال سے دلوں کو خوش کریں۔ فضول جشن، آتش بازی یا تماشا ہماری سنت اور تعلیمات کے مطابق نہیں۔ بیٹے نے پوچھا، لیکن ابو ہم خوشی کیسے منائیں؟ پٹاخے چلائیں، کھیلیں؟ باپ نے سمجھایا، بیٹا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، نفل پڑھیں اور نیک عمل کریں۔ یہ ان کی روح کو سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے، اور اگر تم نے واقعی خوش کرنا ہے تو درود پاک کی کثرت کرو، نفل پڑھ کر ان کی محبت کا اظہار کرو، یہی اصل جشن ہے۔ بیٹے نے پھر سوال کیا، ابو یہ معراج کیسے ممکن ہوا؟ کیا کوئی انسان واقعی اتنے آسمانوں تک جا سکتا ہے؟ باپ نے کہا، بیٹا عقل سے یہ سمجھنا مشکل ہے مگر ایمان سے ممکن ہے۔ واقعہ معراج وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ اس میں فرشتوں، جبرائیل علیہ السلام کی صحبت اور اللہ کی قدرت کے عجائب شامل تھے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اس سے سبق لیں، دل میں یقین پیدا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھائیں۔ اور بیٹا میں تمہیں ایک دلچسپ قصہ بھی سناتا ہوں جو میں نے روایت میں پڑھا تھا، عبرت آموز ہے، لیکن یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے پر یقین نہیں رکھتے، ان کے ساتھ اللہ کی قدرت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔
ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا مذاق اڑاتا تھا۔ لوگ اس سے کہتے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ایک رات میں آسمانوں تک جانا؟ مگر وہ ہنستا اور کہتا، میں اس پر یقین نہیں رکھتا، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی لمحے میں وہاں کئی سال گزار آؤ، میرا دل نہیں مانتا، سب جھوٹ ہے۔ وہ مکہ کے سرداروں اور لوگوں سے بھی بحث کرتا ہوا گزرتا۔ ایک دن اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہا۔ اس نے بازار سے ایک زندہ مچھلی خریدی، گھر گیا اور وہ مچھلی اپنی بیوی کو دی، اور اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اس کو پکا لو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، گرمی بہت بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جب تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے میں ذرا دریا میں ایک غوطہ لگا کر نہا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص گھر سے نکل گیا۔ دریا اس کے گھر سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے دریا میں غوطہ لگایا، اور جب اس نے غوطہ لگا کر پانی سے سر باہر نکالا تو وہ کسی اور جگہ تھا۔ سامنے دور تک جنگل ہی جنگل تھا جہاں اس نے غوطہ لگایا تھا۔ وہ بڑا حیران پانی سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر اس نے چلنا شروع کیا۔ دور تک جنگل ہی جنگل تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا، میں کہاں نکل آیا ہوں؟ تھوڑی دیر بعد چلنے کے بعد اس کو آبادی نظر آئی۔ تھوڑا دور اس کو ایک شاندار محل بھی نظر آیا جہاں سپاہی کھڑے تھے۔ وہ وہاں تک پہنچا۔ سپاہیوں نے اس کو روک لیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ تو عجیب ہوا ہے، میں تو دریا پر نہانے گیا تھا، گھر کے پاس میں نکلا ہوں تو یہاں پہنچ گیا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے اور تم لوگ کون ہو؟ سپاہی اس کو وہاں روک کر اندر گئے۔ اندر جا کر بادشاہ کو ساری کہانی سنائی کہ ایک مسافر ہے، وہ باہر رو رہا ہے اور وہ اپنی جگہ سے بھٹک گیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو کہا، مسافر مہمان ہوتا ہے، اس کو اندر لاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ سپاہی اس کو اندر شاہی مہمان خانے میں لے گئے، اس کے کپڑے بدلوائے اور اس کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کے وہ کچھ نارمل ہوا تو سوچنے لگا، کیا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو پتہ چلا اس سے ملنے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بادشاہ اندر آیا، اس سے بہت اچھے طریقے سے ملا۔ اسے پوچھا کہ نوجوان تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ کیا جواب دیتا؟ وہ ایک ٹک بادشاہ کو دیکھتا گیا، پھر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے خود نہیں پتا میں یہاں کیسے پہنچا ہوں، میں تو اپنے گھر سے 2 قدم دور دریا تھا، وہاں نہانے آیا تھا، تو جب میں نے پانی سے سر نکالا تو میں آپ کی اس جگہ پر ہوں۔ بادشاہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، نوجوان، ہو سکتا ہے تمہاری یادداشت پر کوئی اثر ہوا ہو، کیونکہ جو علاقہ تم بتا رہے ہو وہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ خیر تم آرام کرو، صبح تک تم بہتر ہو جاؤ گے۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا، وہ پریشان بیٹھ گیا، سوچنے لگا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہے۔ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو سمجھا دیا کہ اب میں واپس بھی نہیں جا سکتا، تو میں کیا کروں؟ پھر اس کو یہاں اچھا لگنے لگا۔ بادشاہ کے محل میں اس نے یہاں ہی نوکری کر لی۔ کچھ عرصے میں وہ بادشاہ کا منظور نظر ہو گیا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ اس کو بلا کر پوچھا تو خوشی کے مارے یہ تو بول ہی نہ سکا۔ اس نے رضامندی دے دی اور اس طرح اس کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ وہ اپنی پچھلی زندگی بھول چکا تھا۔ اس شہزادی سے اس کے 2 بیٹے بھی ہوئے۔ وہ بہترین زندگی گزار رہا تھا، خوش و خرم۔ ایک دن بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ بادشاہ کی ایک ہی اولاد تھی، وہ شہزادی، تو وہ اس کا خاوند یعنی وہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا اور بادشاہ بن کر ملک کا خوشی سے نہال تھا۔ وہ اتنی عزت، اتنا مان، پورے ملک کا بادشاہ اور 2 شہزادوں کا باپ۔
خوشی سے برا حال تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہوتے گئے۔ ایک بچہ 10 سال کا، ایک 9 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، چلو نہر میں نہا کر آتے ہیں، بڑا دل کر رہا ہے۔ شہزادی کو بتا کر وہ تینوں باپ بیٹا نکل آئے۔ محل کے پاس ہی صاف و شفاف نہر بہتی تھی۔ تینوں نے نہر میں غوطہ لگایا اور جب پانی سے سر باہر نکالا تو وہ وہیں کھڑا تھا جہاں وہ پہلی دفعہ غوطہ لگایا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بیٹے کہاں ہیں؟ لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ وہی گرمی کی شام، وہی آتے جاتے لوگ، وہی دکانیں، وہ سب پرانا وہیں کھڑا تھا جیسے ایک لمحے کی بات ہو۔ اس نے بہت کوشش کی ادھر ادھر اپنے بیٹوں کو دیکھنے کی، لیکن منظر سالوں پرانا تھا تو پاگل سا ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے پرانے گھر پہنچا۔ اس کی حاملہ بیوی سامنے ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مچھلی، وہ جو اس کو دے کر گیا تھا، وہ ابھی بھی زندہ تھی۔ اس کو ایسے لگا جیسے اس کا دماغ الٹ جائے گا۔ وہ اس سخت حیران پریشان سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کو آواز دی، کیا ہوا؟ تم تو دریا میں نہانے گئے تھے اور تم کچھ ہی لمحوں میں واپس لوٹ آئے ہو۔ وہ کچھ سیکنڈ اس کو جواب نہ دے پایا اور انتہائی پریشان اور حیران تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر آپ کئی سالوں کی زندگی جی آئے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور لمحہ بھی نہ گزرا ہو؟ یہی سوچتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک دم جھماکہ ہوا۔ اس کو یاد آیا وہ معراج کا واقعے کو لے کر کتنا فضول بولتا رہا ہے۔ اسے یقین آ گیا کہ اس کو اسی چیز کی سزا ملی ہے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بالکل سچ تھا۔ بے شک وہ آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہوں گے، میں ہی غلط تھا۔ ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ہے۔ اس نے اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور تسلیم کیا کہ معراج کا واقعہ سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق برحق ہے۔ اور پھر وہ اپنی سلطنت، اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مذاق کرنا کس قدر غلط تھا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا اور کہا، بیٹا، یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین لازمی ہے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اللہ انہیں سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو مضبوط کریں، درود پاک کی کثرت کریں، نفل پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل سے نیک عمل کریں۔ بیٹے نے دل میں سمجھ لیا کہ معراج شریف کو منانے کا صحیح طریقہ یہی ہے، درود اور نیک عمل۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور محبت رسول میں غرق ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔